ایک سوال یہ قاسم صاحب کرنل گنج کانپور کے، ان کا سوال ہے کہ جو حدیث میں ہے وہ تو بکری، بکرا، دمبا، دمبی اور گائے یا یہ ذکر ہے، بھینس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے، تو بھینس کی قربانی کیسے صحیح ہوگی اور کس طرح صحیح ہوگی؟ اور خاص طور سے یہ اعتراض غیر مقلد کرتے ہیں، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلد کہتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب حدیث میں تو بھینس کا ذکر نہیں ہے، عربی میں بھینس جاموس، بھینس کو کہتے ہیں جاموس عربی میں، تو حدیث میں جاموس کا لفظ تو نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اسی طریقے سے 4 دن قربانی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب 4 دن تک حدیث میں موجود ہے، اور عام طور سے 3 دن قربانی کی جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ ہم جواب دینے کے بجائے انہی کے گھر کی کتاب پیش کر دیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ، یہ کتاب حیات اللہ مدنی صاحب ہیں اور بمبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھینس کی قربانی کو باقاعدہ ثابت کیا ہے، اور جمعیت اہل حدیث بمبئی کی طرف سے یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ تو ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا کہ ہم جو باتیں کہیں ان سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے ہی، یعنی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے ہی گھر کے، یعنی اپنے ہی مسلک کے جو ان کے عالم ہیں، ان کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ انہوں نے بہت مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ بھینس کی قربانی کو ثابت کیا ہے۔ باقی مختصر جواب یہ ہے کہ بھینس کو بھی بقر میں ہی، بقر کہتے ہیں گائے، اسی میں شمار کیا گیا ہے، اور نوع من البقر لکھا، اور حضور علیہ السلام نے ہر چیز کا نام نہیں لکھا، ہر چیز کا نام آپ نے ذکر نہیں کیا، اور اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہے، یعنی بھینس بھی انہی چوپایوں میں سے ہیں جو گائے کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کی مثال بالکل ایسی جیسے بکروں میں ہے، بکروں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ایک بربرا بکرا ہوتا ہے، ایک وہ بکرا ہوتا ہے جو راجستھانی ہوتا ہے، ایک بکرا جس کے کان ایک ہاتھ کے ہوتے ہیں، ایک کان جس کے بالکل 2 انچ کے ہوتے ہیں کان۔ اگر ان دونوں کو آپ کھڑا کر دیں تو بہت سے آدمی کہے گا کہ یار یہ الگ جنس ہے، یہ الگ جنس ہے، حالانکہ ہیں دونوں بکرے۔ کشمیری میں آپ اگر بکرے دیں گے ان کے بال بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں، اگر ان کے بال زیادہ نہیں ہوئے تو مر جائیں گے۔ گرم ملک کے میں جو ہوتے ہیں ان بکروں کے بال بہت کم ہوتے ہیں۔ تو بکرے میں دیکھیے ایک راجستھانی بکرا ہوتا ہے، ایک بربرا ہوتا ہے، ایک دیسی بکرا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈے ملک کا ہوتا ہے، ایک لمبی کان والا، اور ایک اتنے بڑے بڑے کان والے ہم نے بکرے دیکھے، اتنے کان والے۔ تو اگر ایسے بکروں کو کھڑا کر دیا جائے تو آدمی کہے گا کہ یہ نسل الگ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ان کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کا جسم جثہ بھی الگ ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کلر بھی الگ ہوتا ہے۔ بربرے بکروں میں عام طور سے وائٹ کلر جیسے ہوتے ہیں، لیکن بالکل بس کالے کلر کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فقہا نے اسے 2 نوع مانی ہے کہ ایک نوع وہ ہے اور ایک قسم وہ ہے، لیکن ہیں دونوں جا کر کے گویا کسی نہ کسی نوعیت میں جا کر کے دونوں ایک ہیں۔ تو اس اعتبار سے اتنا جواب کافی ہے، باقی تفصیلی جواب اگر آپ کو چاہیے تو بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ جو حیات اللہ مدنی صاحب کی جمعیت اہل حدیث بمبئی سے چھپ چکی ہے، آپ اس کو نیٹ پر بھی وہ دستیاب ہے، اور ہم بھیج دیں گے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے، ہم بھیج دیں گے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ باقی رات 4 دن کا مسئلہ تو دیکھیے حدیثوں میں 3 دن کا بھی ذکر آیا، بعض حدیثوں میں 4 دن کا بھی ذکر ہے، لیکن جو مضبوط حدیثیں وہ 3 ہی دن کی ہیں، اور احتیاط بھی 3 دن میں ہے، کیونکہ جب چیزیں ٹکرا جائیں تو اس میں احتیاط یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسی چیز کو لے کہ جس میں شک و شبہ نہ رہے۔ اب مان لیجئے کہ 4 دن والی بات ہے اور فرض کر لیجئے کہ وہ مضبوط چیز نہیں ہے، تو پھر چوتھے دن کی قربانی ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں پر ٹکٹ لینے جائیں اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ 100 روپے کا ٹکٹ ہے، یا یہ کہ 150 روپے کا ٹکٹ ہے، تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو 150 روپے لے کر کے جائے، یعنی کہ 100 روپے لے کے چلا جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ تو اسی طریقے سے مان لیجیے کہ کسی حدیث میں اگر آیا بھی ہوگا 4 دن، تو یہ جو بہت ساری حدیثیں جن میں 3 دن کا ہے وہ مضبوط حدیثیں ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اس مختصر سے نشست میں ان تمام دلائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بھینس کے تعلق سے ہمارا خیال ہے کہ اتنی بات کافی ہے کہ اس کتاب کو منگا لیں، اور بہت ممکن ہے کہ اس کتاب میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا ہو کہ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں یعنی، لیکن اصل وہ کتاب بھینس کے تعلق سے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی۔